الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ بولیں گے خوشی کا کیسا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ہم نے اس مہینے کا جو پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے، نیا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے محرم کا، ہم نے صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھا ہے، لیکن ایک تاریخ کو، ایک محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ کون عمر فاروق؟ جن کے بارے میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عظیم ہستی عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اسلام لانے کے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت بھی ظالم جو لوگ تھے، جو بادشاہ تھے اس وقت کے، حضرت عمر کے سامنے بولنے کی کس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے تو میرے بھائی ان کے جو والد تھے خطاب، ان کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے کہ جاؤ عمر اونٹ چرا کر لے کر آ۔ وہ جو ہے تو اونٹ چرانے کے لیے جاتے تھے اور روزانہ کوئی نہ کوئی اونٹ گوا کر آ جاتے تھے، لیکن وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں بنے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کی عجیب کہانی ہے، عجیب داستان ہے۔ ایک دن جو ہے تو دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی کہ نعوذ باللہ محمد کا سر کون لا کے دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں لا کے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے اور چلے ارکم کی مکان کی طرف، جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی دفن تھے۔ تو میرے بھائی راستے میں چلنے لگے، ایک صحابی مل گئے، کہا عمر کدھر؟ کہا کہ آج جو ہے تو اسلام کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، پہلے آپ نے آپ کی بہن اور بیٹے کی خبر نہیں لی، آپ نے ان کے بارے میں معلوم نہیں کیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہوئے، آگ بگولا ہوئے، فوراً وہی سے گھوڑا پلٹایا اور بہن کے گھر گئے۔ وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، جا کر جو ہے تو دروازے پہ دستک دی۔ کہا کون؟ کہا عمر فاروق ہو، عمر ہو۔ کہا ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کی اوراق بھی جو ہے تو چھپا لی۔ حضرت عمر گھر میں آئے اور بہنوئی میں ان میں جو ہے تو آپس میں حجت جو ہے تو بھیڑ گئے آپس میں، بہن چھڑانے کے لیے آئی۔ جب بہن چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کی بھی خبر لی، ان کو بھی تماشا مارا، خون نکلا۔ بہن نے کہا عمر تو جان لے لے ہماری، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوا ایسا، بھائی بہن کا رشتہ تو عجیب و نرالا ہوتا۔ پھر کچھ ٹائم جو ہے تو ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہوا، کہا کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ، میں نے سن لیا آپ کیا پڑھ رہی تھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا، حضرت عمر کی جو بہن ہے ان کا نام فاطمہ ہے، کہا کہ عمر تو ابھی ناپاک ہے، تو غلیظ سے پلید ہے، میں تجھے ایسے چھونے نہیں دوں گی۔ انہوں نے کیا کیا، کہا کہ پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ۔ قرآن کریم کو لا یمسہ الا المطہرون، یہ مقدس کلام ہے، اس کو پاک لوگ ہی چھیا کرتے ہیں، ناپاک نہیں ہاتھ لگاتے، اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ پھر جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غسل کرایا، تو کہا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے قرآن کے اوراق لا کے سامنے رکھ دیے۔ پھر حضرت خطاب نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا، طٰہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، پڑھنا شروع کر دیا، دل نرم ہوتا گیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی اسی وقت لے کر چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے ارقم کے مکان کی طرف۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہا آنے دو، اچھی طریقے سے آتے تو استقبال ہوگا، ورنہ انہی کی تلوار سے انہی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ پیارے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں گر گئے۔ اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ جب کلمہ پڑھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، مکہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ اب چھپ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اب کھلے عام نماز ہوگی۔ اگر کسی کو اپنے بیوی بچے یتیم کرانا ہو وہ سامنے آئے، بیوی کو بیوہ کرانا ہو وہ بھی سامنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، نعرہ لگا، نعرہ تکبیر۔ تو میرے بھائی، ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور 10 محرم کو یہ جو تماشے ہوتے ہیں کہ آپ کا جب مان لو، ایک مثال کے طور پہ اگر اپنے باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ اپنے باپ کی ولادت کے جو دن ہے، اس دن جو اپنے باپ کی وفات کا دن ہے، اس دن آپ جو ہے تو ڈھول تاشے بجائیں گے؟ کیوں نہیں بجائیں گے؟ اور آپ ماتم کرتے ہو 10 تاریخ کو، ڈھول تماشے بجاتے ہو، کون سے تمہارا جو ہے تو ایمان ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی داستان کو آپ نے پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دین کے خاطر، پیارے نانا کے طریقے کی خاطر اپنا سر کٹا دیا، اور آج ایک ایمان والا، ایک مسلمان، نبی کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، امام حسین کو ماننے والا، آج ڈھول تاشے بجاتے پھرتا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو، قرآن کے جو 30 پارے ہیں
مجھے ایک آیت بتا دو کہ اللہ نے کہاں حکم نازل کیا ڈھول تاشے بجانے کا؟ سال سال بھر نہاتے نہیں، سال سال بھر نمازیں نہیں پڑھتے، اور ایسے لوگوں کے آنگوں میں ولی آتے ہیں، کہتے ہمارے آنگوں میں فلاں پیر آ رہے ہیں، فلاں شخصیت آ رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں، ہمارے اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں سال بھر بھینسیں چرائے گے، ڈھور بکریاں چرائے گے، اور 10 محرم کو ان کے آنکھ میں بتاتے امام حسین آتے ہیں۔ ارے تم تو ابلیس ہو جو نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور کہتے کہ امام حسین ہمارے اندر آ رہے، فلاں ولی ہمارے اندر آ رہے۔ اگر ولیوں کو آنا ہی ہوتا تو علماء کے اندر آتے ہیں۔ آج تک تو کسی عالم نے ایسے باولے چالے نہیں کیا، کیونکہ وہ عالم ہے، علم کا جاننے والا ہے۔ آپ اور ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، پڑھو، کچھ تو پڑھو، سچا اسلام پڑھو، امام حسین رضی اللہ عنہ تاریخ پڑھو۔ ان کا بیٹا 18 سال کا نوجوان علی اکبر جب جنگ چالو تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا آپ کو بھی میدان میں اترنا ہے۔ کہا ابا تیار ہو بیٹا، آپ کی اور میری ملاقات نانا کی حوض کوثر میں ملاقات ہوگی۔ بیٹا چلا جیسے سامنے پہنچا تو ظالموں نے علی اکبر کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے اور گھوڑوں کو بھان کر اور جو ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ کر دیے۔ کہا کہ حسین یہ لو اپنا تحفہ۔ اور اس کے بعد ظہر کا وقت قریب آیا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نماز پڑھنے دو، آپ بھی پڑھو، مجھے بھی نماز پڑھنے دو۔ سامنے سے آواز آئی تو پڑھ لے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ساتھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے جنگ لڑ رہے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری ٹائم میں بھی نماز نہیں چھوڑا، ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر ظہر کے بعد اور جنگ شروع کی، عصر کا وقت قریب آیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب علی اکبر 18 سال کا نوجوان جب شہید ہوا نا، اس کے بعد خیمے میں سے آواز آئی حسین خیمے میں آؤ، آپ کا دودھ پیتا بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، جان نکل جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فوراً خیمے میں بھاگے، اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، علی اصغر کو لیے اور کہا کہ لوگوں تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے بچے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے بچے سے تو نہیں، میرے بچے کو تو پانی دے دو۔ ظالموں نے سامنے سے تیر چلائی، وہ تیر چلا اور علی اصغر کے حلق میں آ کے لگ گئے۔ اور ہم ڈھول تاشے بجاتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، ہم نے ان کی شہادت کو نہیں دیکھا، ان کی قربانی کو نہیں دیکھا، کتنی انہوں نے قربانیاں دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترے، کئیوں کو سلا دیا، عصر کا وقت قریب آیا۔ جب عصر کا وقت قریب آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں نماز پڑھو۔ تو لوگوں نے وروध کیا، کچھ ساتھی اس وقت بھی جنگ لڑ رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز کی نیت باندھی اور سجدے میں گئے۔ زرح نام کا وہ کمینہ، اس نے دیکھا موقع اچھا ہے تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر انہوں نے سیدھی تلوار چلا دی۔ انہوں نے لالا کا دل مٹنے نہیں دیا،
وہ تو یزید کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن یزید سے انہوں نے کہا کہ یزید میں تو تیار ہوں، لیکن تیری حکومت میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو گناہ ہو رہے ہیں، ان کو روک دے۔ یزید اپنی بات سے نہیں مانا، مخالفت پر اتر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گردن کٹا دی نانا کے دین کی خاطر۔ او ایمان والوں، او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، تم نے کیا کیا اسلام کی خاطر؟ کون سی قربانی جھیلی تم نے؟ کتنی قربانیاں جھیلی تم نے؟ ہم نماز گھر کی نہیں آتی ہمارے کو، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم، کچھ تو شرم کرو، کچھ ذرا سی شرم تو کرو۔ ایک پیارے نواسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جی لگایا اپنے نواسے کو، تو خدا را ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور جو 10 تاریخ کو خرافات کرتے ہیں، ہم محرم کے مہینے میں اس سے بچے میرے بھائی۔ انہوں نے تو نانا کے دین کی خاطر جان دیا تھا، ہم نے اپنے نبی کی خاطر کیا کیا مجھے بتاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔